ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تثلیث اور کتاب مقدس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم استثنا کی کتاب پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جان۔ بھائی سلیمان جان، شکریہ آپ کا اس شو میں آنے کے لیے۔ اچھا، پچھلے شو میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے دور حاضرہ میں جو ہے وہ احکام یا شریعت یا ہم لعنتوں اور برکتوں کا جو ذکر کرے تھے آج ہم پر کیسے اپلائی ہوتا ہے، اور آپ نے اس بات پر ایپیسوڈ کا اینڈ کیا تھا کہ یقیناً آج بھی وہ ساری چیزیں ہم پر لاگو ہیں، لیکن اس کی جو بیس ہے وہ محبت ہے۔ اور محبت جو ہے وہ اس سے یاد آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں کہ خدا محبت ہے، تو پورے نیو ٹیسٹمنٹ کا جو سمجھیں دار و مدار ہے وہ اسی ٹاپک پر گھومتا ہے، کیونکہ محبت ہے تو محبت ہونا خدا، یعنی کہ خدا کا تصور جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آج اس شو کا آغاز ہم اس بات سے کریں کہ استثنا کی کتاب میں خدا کا کیا تصور موجود ہے۔ استثنا کی کتاب میں خدا کے دیگر تصورات موجود ہیں۔ ایک ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، بلکہ دو دیکھے تھے۔ جی، ایک یہ کہ خدا کی حاکمیت، کہ جس طرح ایک حاکم قوم جو ہے ایک چھوٹی قوم کے ساتھ عہد باندھتی ہے، اس طرح بنی اسرائیل سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ شریعت کے اندر جو ان کا عہد ہے خدا کے ساتھ، اس جی، میں خدا حاکم ہے، ان کا خدا ہی ان کا بادشاہ ہے، خدا ہی ان کا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں قبائل کا بھی تصور تھا، تو خدا ان کا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک قومی تصور ملتا ہے کہ اٹ از اے نیشنل ریلیجن، بنی اسرائیل کا جو ریلیجن ہے، اور یہوہ خدا جو ہے وہ ان کا قومی خدا ہے، دنیا کے بہت سارے خداؤں میں سے ایک جو ان کا اپنا خدا ہے۔ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو خدا بطور حاکم اور بنی اسرائیل بطور اس کے جو محکوم، اس کی رعایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے طور پر خدا کو پیش کیا گیا، بادشاہ کو، ٹھیک ہے۔ نئے عہد نامے میں اسی بات کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن فرق طریقے سے، جسے ہم خدا کی بادشاہی کہتے ہیں، وہ بالکل فرق ہے کہ خدا کی بادشاہی بھی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، لیکن استثنا کی کتاب تک آپ کو لگتا ہے کہ خدا اوپر ہے، خدا بالا تر ہے، اور خدا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ اگر انہوں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے یا اس میں قائم رہنا، چلیں حاصل تو کر لی، وہ اس میں تو وفاداری ہے خدا کی، لیکن اگر اس میں انہیں قائم رہنا ہے تو ان کو وفاداری ضروری ہے، شریعت کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا کی وفاداری، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے آتی ہے شاید، کہ جو خدا محبت کرتا ہے اور خدا عہد باندھتا ہے یا وفاداری کرتا ہے، وہ پہلے اس وفاداری کی بنیاد پر اس نے بنی اسرائیل قوم کو چھڑایا یا چنا ہے، کہ جب وہ تھے بھی نہیں، جب وہ ایک قوم بھی نہیں بنے تھے، تب سے خدا ان سے محبت کرتا ہے، تب سے خدا ان کے لیے کیئر کرتا ہے، جب وہ غلامی میں گئے تو خدا ان کو چھڑاتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری، اس کی محبت ہے۔ یا اس کے پلانز تھے، منصوبہ بھی تھا اگر، تو محبت کی بیس بھی تھے نا، کہ کیوں چھڑائے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا میری ان کے باپ دادا کے ساتھ میرے وعدے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بیس پر خدا ان کو چھڑاتا ہے، ان کو قوم بناتا ہے، ایک ملک بھی دے دیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس برکت میں رہنے کا تقاضا پھر فرما برداری، ٹھیک ہے۔ یہ دو بڑے آپ کو ملتے ہیں۔ پھر خدا وہ جو شریعت دینے والا ہے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں لا گیور، شریعت خدا خود دیتا ہے یہ موسیٰ کی شریعت، لیکن دی یہ خدا نے۔ اور اس کو ہم جب بائبل میں آگے پڑھتے ہیں تو جیسے زبور 119 میں، تو بار بار وہ زبور لکھنے والا کہتا ہے تیری شریعت، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا کی دی ہوئی شریعت ہے۔ تو خدا بطور شریعت کا دینے والا، خدا بطور حاکم، حکموں کا دینے والا، یہ بھی آپ کو ایک تصور اس میں سے ملتا ہے۔ ایک آپ کو اس میں تھوڑا سا جنگجو، یعنی ایک خدا جو شدت پسند یا تشدد پسند خدا ہے، وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو احکام ہیں ان کی سزائیں بڑی شدت والی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو دوسری اقوام ہیں، جو جنہیں بائبل میں غیر اقوام کہا گیا ہے، جو جن کو گنہگار یا بت پرست کہا گیا، ان کے اوپر چڑھائی کرنا، ان کے اوپر ایک طرح سے غلبہ پانا، ایک طرح سے ان کے ملک میں جا کے جنگ کرنا اور ان پر حاکم ہونا، یہ بھی خدا حکم استثنا کی کتاب میں اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خدا کا ایک ایسا پہلو کہ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ یعنی اسی کتاب میں آپ کو ایک آیت ملتی ہے 32ویں باب میں 11ویں آیت میں، کہ جس طرح عقاب جو ہے اپنے پروں کے تلے اپنے بچوں کو چھپاتی ہے، تو اسی طرح خدا تمہیں لے کر آیا۔ تو ایک ماں کا تصور ہے، ہم باپ کا تصور تو کہتے ہیں بائبل کے اندر، لیکن خدا کی ایک طرح کی ممتا جو ہے یہ استثنا کی کتاب سے اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے تصورات ہیں استثنا کی کتاب میں خدا کے، لیکن اگر آپ ایک بنیادی طور پر آپ لیں گے تو وہ خدا کا جو عہد ہے یا خدا کی جو وفاداری، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر
استثناء میں خدا کا ایک تصور ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تثلیث کے آئینے میں استثناء کی کتاب پر جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیں کہ کیا استثناء کی کتاب میں کوئی ایسے احکام، واقعات، شریعت کے ایسی باتیں موجود ہیں جہاں پر ہمیں تثلیث کے تینوں جو ہے وہ اقانیم نظر آئیں؟ اسی میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جناب موسیٰ بطور بنی اسرائیل کا رہنما، بطور شریعت دینے والا، بطور وہ شخص جو ان کو غلامی سے آزاد کراتا ہے، بطور وہ شخص جو بیابان میں ان کے لیے روٹی اور پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ یہ ساری باتیں جناب مسیح میں پوری ہوتی ہیں، بالکل، کہ مسیح جو ہے وہ ایک طرح کی کامل صورت ہے اور موسیٰ اس کی ذات کا ایک عکس ہے۔ تو خدا کے بیٹے کا یا جو جناب مسیح ہے بطور نجات دہندہ، جو اس کی خدمت یا جو اس کا کردار ہم دیکھتے ہیں انجیل کے اندر اور اپنے تجربے میں بھی، جناب موسیٰ اس کا عکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں تثلیث کے ساتھ ایک اس کا ربط قائم ملتا ہے۔ تینوں قانون ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر۔ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ خدا کی جو شفقت ہے پدرانہ بلکہ مادرانہ شفقت بھی، کہ ایک باپ کی طرح یا ایک ماں کی طرح وہ آپ سے پیار کرتا ہے، تو وہاں پر عقاب کا اس نے ذکر کیا۔ اچھا، یہی بات مسیح نے بھی دہرائی تھی ایک جگہ، اور وہاں پر اس نے مرغی کا ذکر کیا کہ جس طرح سے ایک مرغی چاہتی ہے کہ وہ اس کے سارے بچے اس کے سائے کے تلے رہیں، اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس کے سائے تلے رہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ گاڈ دا فادر سے زیادہ گاڈ دا مدر کا بھی ایک تصور ہمیں ملتا ہے، اور جو کہ عام طور پر مسیحی لوگ بھی جس کو اجاگر نہیں کرتے، ایون مدرس ڈے پہ بھی ہم نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کو اس کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے فادر ہونے سے جو ایک روایتی تصور یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر جو آپ کا زمینی باپ ہے، آپ کی جو زمینی ماں ہے، اس کی پھر ایک بہت زیادہ عزت، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے خدا کا عکس ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی جو ہے تم عزت کرنا، اور عزت جو ہے ہمارے پاس ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے، وہاں پر بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا، بلکہ نافرمانی یا ان کے ساتھ سرکشی کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی جناب مسیح دہراتے ہیں فریسیوں کے سامنے کہ دیکھو تم ریاکار ہو، کیونکہ تمہارے پاس حکم یہ ہے کہ والدین کی تابعداری کرنی ہے اور ان سے سرکشی کی سزا موت ہے، تم اس کو چھوڑ کے تم یہ چھوٹے موٹے حکموں پر عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھتے ہو۔ تو خدا کے جو ولدیت یا اس کی ایز اے پیرنٹ اس کا لو یا جو کیئر ہے اپنے لوگوں کے لیے، وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جناب مسیح کا جو عکس ہے پورا، وہ جناب موسیٰ کے اندر آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کو قربانی کے اندر بھی ملتا ہے، وہ آپ کو کہانت میں ملتا ہے، وہ آپ کو بادشاہت میں بھی ملتا ہے۔ جب ہم بات کر چکے ہیں کہ تمام جو شریعت کے اندر جو عہدے ہیں خدا کے لوگوں کے، وہ سارے مسیح کے ہیں، بلکہ ہیں وہ مسیح کے، ان کو ایک طرح سے ہم مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے یہ عکس ہے ان کا، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہ مسیح جو ہے وہ ان کو کاپی کر رہا ہے یا ان کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ ہماری ایمان کے مطابق یہ مسیح کی ایک طرح سے ایک پیش رو کا جو لفظ ہے نا، فور رنر، کہ یہ ایک طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ مسیح کی حقیقی خدمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ روح القدس کا بھی اس میں ذکر ہے، روح کے جو کام ہے اس کا ذکر ہے شریعت کی کتابوں میں بالعموم اور استثناء کی کتاب میں بالخصوص۔ مثال کے طور پر 34ویں باب میں اس کی 9ویں آیت میں جہاں پہ آپ دیکھیں جناب موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ نون کا جو بیٹا یشوع، اس کے اوپر حکمت کی روح جو ہے اس کی معموری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال ملتی ہے آپ کو شریعت کے اندر، اس کی اور بھی مثالیں ہیں کہ روح کا بھی جو ایک پہلو ہے، اور اس سے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی اور میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جو روح کا جو پہلو ہے نا، جسے ہم کیرسمیٹک خدا کا جو ایک پہلو ہے جو ہم تیسرے اقنوم میں دیکھتے ہیں روح القدس کا، وہ شروع دن سے ہے، یعنی وہ شریعت کی عام طور پہ کہا جاتا ہے جی شریعت جو ہے وہ پہلے پھر فضل ہے، اب روح القدس کا دور ہے، نہیں، ایسا نہیں، روح القدس شروع سے، بلکہ روح ہی ہے جس نے بنی اسرائیل کو اجاگر کیا، روح ہی ہے جس نے مریم کو اکسایا کہ وہ گیت گائے، یہ روح ہی ہے جس نے موسیٰ کے اوپر سکونت کی، پھر پوری بنی اسرائیل قوم میں وہ جنبش کرتی ہے، خیمے کے اندر بھی خیمے کے باہر بھی۔ اور یہاں پر جہاں یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، تو جیسے موسیٰ خدا کے پاس چلا جاتا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ نون کا جو بیٹا یشوع ہے اس کے اوپر روح جو ہے وہ آتی ہے، اور وہ پھر قیادت پکڑتا ہے بنی اسرائیل قوم کی۔ اور اگلی کتاب میں ہم یہی سیکھیں گے یشوع کی کتاب کے اندر، تو آپ کو باپ بیٹا روح القدس کا ایک نہ ایک جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن جو بنیادی حوالہ ہے جس میں تثلیثی پہلو سے جس کو ہم مسیحی دیکھتے ہیں، وہ استثناء 6 باب اس کی 4 آیت، سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے خداوند سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور طاقت سے محبت رکھ، ٹھیک ہے۔ ابھی محبت کی بات ہم نے کرنی ہے، وہ بعد میں ہم کریں گے، لیکن یہاں پر
خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، ٹھیک ہے. استثناء 6 باب اس کی 4 آیت. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یہودی مذہب کا کلمہ ہے، یس، ٹھیک ہے، کہ ڈیکلریشن آف فیتھ، جس کو عبرانی میں شما کہتے ہیں. شما وہی ہے جو اردو میں ہمارے یہاں سمیع ہے، یعنی سننے والا. تو سن اسرائیل، ٹھیک ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اسی بات کو لے کر، اسی آیت کو لے کر، یا اسی تسلسل کو لے کر نئے عہد نامے میں اس کو خداوند خدا کو لے کر باپ اور بیٹے اور پھر آگے رول قدس، اس کو اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کا پیرلل حوالہ دیکھنا چاہیں، پہلا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی 6 آیت، تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک خدا، خدا باپ، اور ایک ہی خداوند یعنی اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے. تو وہ جو خداوند ہمارا خدا ہے شما کا، استثناء 6 باب 4 آیت کا، وہی آگے جا کے کلیسیا کے لیے باپ اور بیٹے کا تصور اس میں وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تثلیث کی ایک بنیادی آیت ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر خدا کے ناموں کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں جو ہم کر بھی چکے ہیں، کہ جہاں خدا ہے وہاں پر الوہیم، اور جہاں خداوند آیا وہاں یہوہ یا یاوے، ٹھیک ہے. اور یہی تسلسل آپ کو نظر آتا ہے انجیل کے اندر اور نئے عہد نامے میں، کہ بے شک جناب مسیح کے لیے 2 جگہ پر تھیوس یعنی الوہیم، خدا کا لفظ آیا خدا، لیکن جو زیادہ تر اس کے لیے نام آیا وہ خداوند ہے. تو ہم مسیحی یا تثلیثی نقطۂ نگاہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ گاڈ مینس گاڈ دا فادر اینڈ لارڈ یہوہ خداوند، اس کا مطلب جناب مسیح ہے. تو جو استثناء کی کتاب کا ایک سمجھ دل ہے، جو شریعت کی کتاب کا سمجھ لیں کہ ایک دل ہے جو ان کا کلمہ ہے، وہی بنیاد بنا ہے مسیحی تثلیثی ایمان کا، ٹھیک ہے. وہ مسیحی بھی جو اقانیم کو نہیں مانتے، لیکن وہ اس بات کو مانتے ضرور ہے کہ یہاں پر یہ بات یہی ہو رہی ہے کہ جو خداوند خدا پر ایمان لانے کی بات ہے وہ کرسچنائز ہو کے باپ اور بیٹے میں آئی ہے، اور اس میں پھر رول قدس کا شمول ہوا ہے. تو یہ نئے پرانے عہد نامے میں ایک طرح کی آپ سمجھ لیں. اس سے پہلے کہ ہم یونانی فلسفے کی مدد لیتے، ہمارے پاس یعنی مسیحی جو ہمارے فادرز ہیں، علماء ہیں، ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ جو بنی اسرائیل کا ایک تصور ہے خداوند ہمارا خدا، دیٹ بیکمز گاڈ دا فادر اینڈ گاڈ دا سن، ٹھیک ہے. اور اس کا میں نے حوالہ دیا آپ کو، پہلا کرنتھیوں 8 باب 5 اور 6 آیت اس کی آپ پڑھ لیں. تو بالکل وہی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ یونانی میں، لیکن لینگویج وہی ہے. تو اس آیت کی، شریعت کی اس آیت کو لے کر ہی تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ مسیحیوں کے یہاں رائج ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل بنیادی آیت ہے ہماری تثلیث کو سمجھنے کے لیے. اچھا، اسی شو میں آپ نے بارہا جو ہے ایک ہی بات پر کافی زور دیا ہے کہ خدا محبت ہے، ٹھیک ہے. اور خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے جب خدا کے تصور کو استثناء کی کتاب میں بیان کیا ہے تو آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے خدا کا ہمیں غضبناک پہلو بھی ایک طرح سے نظر آتا ہے، کہ خدا خود جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ دوسری قوموں پہ جا کر چڑھائی کر لو. اب جب ہم بات کریں کہ خدا محبت ہے، تو محبت تو جو ہے وہ یا تثلیث کی بات کرتے ہیں، تثلیث یا خدا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آہنگی یا پیس کا طلبگار ہوتا ہے اور اسی کو فروغ دیتا ہے. اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی خدا جو ہے وہ خود سے لوگوں کو جنگ کرنے پر جو ہے وہ اکسا رہا ہے یا انہیں کہہ رہا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ایک کانٹرڈکشن سا پیدا نہیں ہوتا، اسے ہم کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کو جسٹیفائی کرنا تو مشکل ہے، لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کا نا جو ہمارا پروگرام کا ایک عنوان بھی ہے کہ تثلیث اور توحید، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک طرح سے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فرق آ رہا ہے ہمارے پاس. یہ جو استثناء کی کتاب میں خدا کا تصور ہے، خاص طور پر یہ جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، یہ بیسکلی ہے یہ توحیدی تصوری، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں تثلیث ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو تثلیث کے روح میں لے رہے ہیں. تو توحیدی ایک عقیدہ ہے بنی اسرائیل قوم کا، شریعت کے اندر جو آپ کو ملتا ہے. توحیدی عقیدے میں ایک بہت اس کا ایک بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اس کا ہے نہیں اصل میں، بلکہ وہ برداشت بھی نہیں کرتا. تو اس میں پھر یہ والی بات آ جاتی ہے کہ دوسرے جو خدا ہیں اور ان کی جو مورتیاں ہیں، ان کے جو مندر ہیں، ان کو پھر کہیں نہ کہیں تباہ کرنے کی بات آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک خدا ہے حقیقی، باقی خدا غلط ہے. تو پھر اس سے یہ بھی بات آتی ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ٹھیک ہیں، باقی غلط ہیں. تو اس میں ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ تشدد کا جس طرح کی آپ نے بات کی، اس کا پہلو اجاگر ہوتا ہے. اور استثناء کی کتاب میں ہم یہی دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو اس کا 7واں باب ہے. تو وہاں خداوند کو باقاعدہ حکم دیتا ہے کہ جب تم اس ملک میں جاؤ گے
تو تم نے وہاں پر قبضہ، یہاں پر اردو کے ترجمے میں قبضے کا لفظ ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ تم ان کے مذہب کو، ان کے بتوں کو اور اس قوم کو وہاں سے نکال دو گے. اب اس کا صفایا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ صرف نکالنا، کہ ان کو وہاں سے نکال دو. اور کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بالکل صفایا کر دو، یعنی نیست و نابود، ایک طرح کی نسل کشی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ختم، ان کے جانوروں کو بھی، ان کے پیڑ پودوں کو بھی اب ختم کر دو. ٹھیک ہے، حالانکہ اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ پیڑ پودوں کو نقصان نہیں پہنچاتے جنگ کے دوران. تو یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں. تو وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک توحیدی پس منظر کا نا ایک کیا کہیں گے سائیڈ ایفیکٹ، اب میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے، کہ آپ کے جو مذہبی عقائد ہوتے ہیں نا، اگر آپ بڑا ان پہ پابندی سے دیکھتے نہیں نا، جائزہ نہیں لیتے، تو وہ آپ کو منفی رجحانات کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اگر خدا ایک ہے، باقی جھوٹے خدا ہیں، تو پھر ان کی مورتی کو توڑنا کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر اس کے پھر بات آ جاتی کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، ہم سچے ہیں، باقی غلط ہیں، تو ہم ان پہ حاکم بنیں گے، ہم ان کی زمینوں پر قبضہ کریں گے، اور ہم اپنی شریعت وہاں پر قائم کریں گے. تثلیث کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، تثلیث کے اندر ہی ایک طرح کی محبت اور ہم آہنگی کا پہلو ہے. بالکل. بلکہ ایک لفظ ہم نے استعمال کیا ہے پلورلزم، جس کو ہم کثرت کہتے ہیں. تو آج کا جو دنیا ہے، 21ویں صدی، آج کا جو معاشرہ ہے، وہ پلورلزم کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پر اتنی قومیں، اتنے قسم کے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ایک بندے کو یا ایک قوم کو یا ایک مذہب کو حاکمیت نہیں دی جا سکتی. یہ چیز آپ کو تثلیث کے اندر نظر آتی ہے. تثلیث اپنے اندر ایک کثرت ہے، ہم کہتے ہیں نا وحدت میں کثرت ہے، تو اس میں ایک یونٹی ہے، لیکن اس میں پلورلٹی بھی ہے. توحید بھی یونٹی کی بات کرتے ہیں، وہ صرف وننس کی بات نہیں ہوتی، اس میں بھی ایک طرح کی اتحاد کی بات ہوتی ہے، لیکن اقانیم کا اتحاد نہیں ہے، یا شخصیتوں کا اتحاد نہیں ہے، وہ خدا کی صفات کا، خدا کی باتوں کا، خدا کی کاموں کا، اس طرح کا اتحاد ہے. لیکن تثلیث کے اندر باپ بیٹا روح القدس ایک محبت کے رشتے میں رہتے ہیں، اور اس کو محبت سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے. یعنی جو قدیم ترین تثلیث کی جو مثالیں ہیں، جیسے مقدس اوگسٹین نے ہمیں دی تھی، تو وہ محبت کے پہلو سے دیتا ہے. پھر بھیجنا، خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، خدا اپنی روح کو اس دنیا میں بھیجتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی ہم آہنگی، عالمگیریت کی اس میں بات ہے. تو یہ نہیں کہ تثلیث کے ماننے والے تشدد نہیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کروسیڈ لڑے ہیں، بہت کچھ کیے ہیں، انہوں نے صلیبی جنگیں کی ہیں، تثلیثیوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے، اور بدعتی مسیحیوں کو مارنا، یہ سارا چلتا رہا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ تصور کی. ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں توحید کے تصور میں اگر ہم کیا کہنا چاہیے، خبردار نہیں رہتے نا، تو توحید کے اندر سے یہ چیز نکلتی ہے. اور اس میں آج بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بہت توحید کرتے ہیں نا، ان کے یہاں ایکسٹریزم وہ خود نہ کریں، لیکن ان کے ماننے والے ایکسٹریمزم پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر دوسرے مذاہب سے نفرت، دوسرے لوگوں سے نفرت، جو پھر شدت اختیار کرتی ہے، تو پھر وہ بم دھماکے، جنگ، ان چیزوں میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تثلیث میں ایسا نہیں ہوتا. تو اب کیونکہ یہ ہمارے کلام کا حصہ ہے، اس لیے ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ استثناء کی کتاب میں یہ بات ہے، اس سے آپ سمجھ لیں کہ نظر نہیں ہٹائی جا سکتی. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، یہ اگر یہ اسیری کے بعد ہی لکھی گئی ہے، تو یہ واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بنی اسرائیل کے خدا نے ان کو ایسا حکم دیا ہو اور انہوں نے جا کے جنگیں کی اور ان کو مارا، بلکہ اب ان کو وہ سکھا رہا کہ یہ جگہ تمہاری ہے. بس ایک طرح سے ایک علامتی طور پر خدا ان کو کہہ رہا ہے، لینڈ جو ہے، یہ جو زمین ہے، یہ تمہاری ہے. ٹھیک ہے، اور پچھلے زمانوں میں تمہارے باپ دادا نے خدا کی مدد سے یہاں پر قبضہ کیا تھا، تو آج یہ تمہاری. اچھا، یہ پھڈا ابھی تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی دیکھ لیں، اس نے بھی شدت اختیار کی ہوئی ہے کہ وہاں بھی وائلنس ہو رہا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو لے کر. اس پہ ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک منفی پہلو ہے. اور اس میں اگر آپ خدا کی جو وفاداری ہے، محبت کے پہلو کو کم کر کے اس والے پہلو کو اجاگر کرنا شروع کریں گے نا، تو یہ جنگ چلتی رہے گی. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم زمین سے زیادہ، ان چیزوں سے زیادہ، یا خدا کے جو جنگ جو ہونے کی بات ہے اس سے زیادہ ہم اس سے ہٹیں، اور جو محبت کے اور وفاداری کے تصورات ہیں ان کو ہم دیکھیں. اچھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم خدا کی وحدت اور خدا کی ذات میں کثرت کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے جس حوالے کو کوٹ کیا، استثناء 6 باب، تو اس میں جو آیت آپ کہہ رہے ہیں، جس سے ہم یہودیوں کا کلمہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے خدا کا ذکر تو ہے، لیکن تب بھی وہاں پر لکھا ہے کہ سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. تو یہ جو لفظ ایک ہے، تو اس لفظ کی جو ہے وہ روشنی میں ہم کس طریقے سے تثلیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے جس طرح سے کہا نا کہ ہے یہ بیسیکلی توحید کا تصور، کہ یہاں پر بات ایک ہی خدا کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ تثلیث میں ہم ایک خدا کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم ظاہر سی بات ہے جو اقانیم ہے ان پر زور دیتے ہیں،
ہم باپ بیٹا رول کو اس کو فرق دیکھتے ہیں, ہم فرق ان سے دعائیں بھی کرتے ہیں یا فرق ان کا ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی وحدانیت کا انکار کریں. عام جو تثلیث کا ایک طرح سے عقیدہ ہے, وہ اس کو ہم کہتے بھی ہیں تثلیث فی التوحید, یعنی وحدت میں کثرت, ٹھیک ہے, یا سہگانی وحدت, خدا کی سہگانی وحدت کی بات ہے وہاں پر. اور یہ ایک خدا کی بات ہے, یہ یہودیت, اسلام اور مسیحیت میں یہ مشترکہ بات, جنہیں ہم ابراہیمی مذاہب کہتے ہیں. اور جو بھی ان مذاہب کا مستقبل ہے اس دنیا میں, اور جب بھی مطلب ہم آگے کی بات ہوگی تو اس کی ہمارے اوپر کامن بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سارے ایک خدا کو ماننے والے ہیں. ہمارے عقائد میں بھی یہی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا اس میں کثرت کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی ذات میں اقانیم موجود ہے, اور 3 اقانیم ہے, لیکن مسیحی لوگ ایک خدا سے انکار نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہ بات سیکھنے والی ہے. اب ایک یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں جو لفظ ایک کے لیے استعمال ہوا ہے وہ عبرانی میں اخد, یہی لفظ احد جو عربی اور اردو میں آیا ہے, واحد جس سے نکلتا ہے. اور مذہبی جو علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفظ عدد کو ظاہر نہیں کرتا. یعنی جہاں آپ نے خدا کو ایک بولا نا, تو وہ یہ نہیں کہ اچھا ایک ہے تو 2 نہیں ہے یا 3 نہیں ہے, ٹھیک ہے. خدا کو گنتی میں نہیں لانے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بڑے بزرگ کہتے بھی ہیں کہ خدا کو گنتی میں نہیں آتے. تو جب ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا یکتا ہے یا یگانہ ہے یا منفرد ہے. زیادہ اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس آیت کا جب آپ فلو پڑھتے ہیں, استثناء 6 باب کی 4 آیت, اس کا فلو یہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اب یہ جو ہمارا لگ جاتا ہے نا جہاں پر, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں اپنے خدا کے تصور کی یا اپنے خدا کی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا خدا منفرد ہے, ہمارا خدا ایک جیسا, اس کے جیسا کوئی خدا نہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا ثانی نہیں ہے. تو ایک طرح سے کہنے کا مطلب یہ کہ جو یہوہ خدا ہے اس جیسا کوئی خدا دنیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ابتدائی یہودی قوم تھی اور اس کے بعد ابتدائی کلیسیا جو تھی نا, یہ مختلف مذاہب میں گھری ہوئی, ٹھیک ہے. آج بھی ایسے ہی ہے. تو ہر قوم کے خدا فرق تھے اور کچھ قوموں کے بہت سارے خدا تھے. یہ بات وہ نہیں کر سکتے تھے, نہ بنی اسرائیل قوم نہ کلیسیا, وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے. اس لیے وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے وہ یہ ہے, یہوہ خدا. اور میں نے آپ کو کہا کہ جب پولوس نے اس آیت کو ڈالا ہے مسیحی ایمان میں کہ ہمارے لیے, وہاں بھی جو ہے نا 1 کرنتھیوں 8 باب 5 اور 6 آیت, وہاں بھی لکھا ہے کہ بہت سے خدا ہیں لیکن ہمارے لیے ایک خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح اس کا بیٹا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس سے زیادہ کہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے, یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے خدا ہیں دوسرے مذاہب کے, دوسری قوموں کے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم جو ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ایک ہی خدا پر جو یہوہ خدا ہے. اور مسیحیت میں ہم کہتے ہیں ہاں باپ بیٹا روح القدس, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے. عام طور پر اس کو جو وننس کا کانسیپٹ ہے, خدا کی وحدانیت یا ایک خدا کو ماننا, جسے توحید کہتے ہیں, اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے مونوتھیزم. مونوتھیزم کا مطلب ہوتا ہے ایک خدا کو ماننا. اچھا, کچھ پرانے اسکالرس کہتے ہیں اس کو مونولیٹری بھی کہا جاتا ہے, جیسے آئیڈولیٹری ہے نا, بت پرستی, ایک خدا کی پرستی, ٹھیک ہے. یہ 2 لفظ آتے ہیں آپ کے سامنے. لیکن ایک اور لفظ ہے ہمارے سامنے, وہ ہے ہینوتھیزم. ہینوتھیزم کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بغیر اس بات کا انکار کیے کہ دنیا میں دیگر لوگوں کے خدا ہیں, لیکن آپ اپنی جو شناخت ہے, آپ کی جو مذہبی شناخت ہے اور آپ کا جو خدا کا تصور ہے, آپ اس کو فرق کرتے ہیں. تو یہ والی کہنے کی بات ہے کہ سارے خداؤں میں سے یہ سب سے بہتر, سب سے بڑا یا سب سے منفرد خدا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھڈے والی بات یہ بھی ہے, یعنی اگر آپ ایک طرح سے جھگڑے کی بات تو یہ بھی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا خدا ہے نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا تمہارے خداؤں سے زور آئے ہے, بڑا ہے, زوراور ہے. اور یہ لکھا بھی ہے شریعت کی کتاب میں, یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے مصر میں سے اس لیے بنی اسرائیل کو نکالا, کہتے ہیں دنیا جانے ان کا خدا کتنا بڑا ہے, دوسرے خداؤں سے کتنا زوراور ہے. آج بھی ہم گیت اس طرح کے گاتے ہیں, ٹھیک ہے. سارے معبودوں میں جو یہوہ خدا ہے یا مسیح جو ہے وہ منفرد ہے یا ان سے طاقتور ہے. تو یہ تھا بنی اسرائیل کا اور ارلی کلیسیا کا ایک عقیدہ. یسوع مسیح کو بعد میں, اور بنی اسرائیل جو تھے یہوہ خدا کو, وہ ایک طرح سے اس کی گواہی دیتے تھے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ منفرد ہے. تو اس میں ایک جو ہے نا, ایک یہ نمبر کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک خدا ہے تو جی تثلیث نہیں ہو سکتا وہ, یا ایک خدا ہے تو نمبر میں وہ ایک ہے, گننے میں ایک نہیں ہے, وہ منفرد ہے, اس جیسا ایک ہی, اس جیسے اور نہیں ہے. اور ہمارا خدا جو ہے وہ بالکل منفرد خدا ہے. تو یہ خدا کی انفرادیت کا, اس کی
اس کے یگانہ اور یکتا ہونے کی بات ہے، اور تمام تر خداؤں کے اوپر اس کے بالا تر ہونے کی بات. اور یہ وہ قوم دعویٰ کر رہی ہے جو ابھی کمزور ہے، جو کیا کہتے ہیں جو ابھی بنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مسیحی قوم نے بھی یہ دعویٰ کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر قائم رہ کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کی اور ثابت کیا، اور ایک ثابت چلیں آپ کہہ لیں تاریخی طور سے ثابت نہ بھی بولیں، لیکن یہ ہے کہ اس ایمان نے ان کو کیا کہنا چاہیے توام بخشا، یا اس انرجی بخشی کہ وہ چھوٹی سی قوم سے لے کر وہ اتنا گرو کر جائیں کہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ چھا جائیں. تو یہ اس کے پیچھے تصور ہے. تو صرف یہ ایک خدا کی گنتی والی بات نہیں ہے. آحد بھی جو ہے نا عربی کا، اس کا بھی یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ خدا کو گننے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مفسرین، عربی کے مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں یہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے استعمال ہوئے تو وہاں گنتی کی بات نہیں ہے، وہاں پر اس کی وحدانیت، اس کی یکسانیت اور اس کی تمام تر مخلوقات اور تمام تر جو دوسرے خدا ہیں ان سے بڑے یا ان سے طاقتور یا ان سے الگ ہونے کی بات ہے. تو یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں. اس بات کو ہم تثلیث میں بھی سمجھتے ہیں. تثلیث سب سے زیادہ یونیک کانسیپٹ ہے. ایک خدا تو پھر بھی لوگ مانتے ہیں، لیکن بت پرست بھی ہے، ایک خدا والے بھی. تثلیث تو ان سب سے منفرد ہے. تو جو مسیحی تثلیث کا جو کانسیپٹ ہے وہ سب سے زیادہ یکتا یگانہ ہے، سب سے زیادہ یونیک ہے. تو ہم سب سے زیادہ اس کو گارڈ کرتے ہیں، خدا کے تصور کو. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شرک کی بات ہو رہی، لیکن ہم سب سے زیادہ خدا کی جو یونیکنیس ہے نا اس کو ہم قائم رکھتے ہیں تثلیث کے آئینے میں. تو یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ اردو میں بھی پڑھیں نا تو تب بھی یہی فلو ہے کہ یہ ہمارا ایک ہی خداوند ہے، دوسروں کے ہوں گے، ہمارا یہ والا ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ خداوند ہمارا خدا. اور مسیحیت میں وہ پھر باپ بیٹا اور روح القدس اسی طرح بن جاتا. تھینک یو آپ کی اتنی مؤثر گفتگو کے لیے. امید کرتے ہیں جو باتیں ہم سیکھتے ہیں یہاں پر ہم اسے اپنی زندگی میں عمل بھی کر سکیں تاکہ ہماری عاقبت سنور سکے. جی ناظرین، آج ہم نے استثنا کی کتاب کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں ہم یشوع کی کتاب کا آغاز کریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.